بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے طوفان الاقصی فلسطین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151۔ تمہارے درمیان خود تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیت پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاکیزہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 بھی ہے۔ 3 ٹاپک تھے ہمارے، حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ سے لے کر رسول خدا اور رسول خدا سے لے کے طوفان الاقصی۔ حضرت موسیٰ سے متعلق تھوڑی سی باتیں بیان کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہودیوں سے متعلق 176 آیات ہیں، جن میں یہودیوں کی 65 خصوصیات جو ہے وہ پروردگار عالم نے بیان کی ہے۔ یہ ہم پہلے کلپ میں بیان کر چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی تو آپ کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ صرف 3 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان پر اٹھا دیا تھا، یعنی کہ 33 برس کی عمر میں۔ قرآن میں 13 صورتوں میں حضرت عیسیٰ کے مختلف نام ہیں۔ 26 مقامات پر حضرت عیسیٰ اور 23 مقامات پر ابن مریم اور 11 جگہ پر مسیح، یعنی کہ سورہ مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ کے نام پر، جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ کا قصہ تفصیل سے موجود ہے، اور سورہ آل عمران حضرت مریم کے والد کے نام سے منسوب ہے۔ 3 نام بہت مشہور ہیں، بیت المقدس، القدس، یروشلم۔ یہ تینوں ایک ہی شہر کے نام ہیں۔ اسی طرح اسرائیلی، یہودی اور صہیونی۔ اسرائیلی جناب یعقوب علیہ السلام، اور یہ یہودی جناب ان کے بیٹے تھے جناب یہودا، ان کے نام سے۔ اور صہیونی جو ہیں، سارے صہیونی جو ہیں وہ یہودی ہیں، جبکہ سارے یہودی جو ہیں صہیونی نہیں ہیں۔ اچھا، کیونکہ یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور رسول خدا کو نہیں مانتے۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے بہت زیادہ بے تکے سوالات کیے تھے، اور یہودیوں نے بھی رسول اللہ سے کہتے تھے کہ جس طرح تورات مختلف لوگوں کے نام سے ایک دفعہ نازل ہوئی ہے، اسی طرح قرآن بھی ہم لوگوں کے نام سے نازل ہو، اور وہ بھی اس طرح کہ ہم اس کو آتا ہوا دیکھیں اور اس میں لکھا ہوا دیکھیں کہ پیغمبر ہو تو ہم ایمان لا سکتے ہیں۔ خدا نے اسے منظور نہ کیا اور رسول خدا کو تشفی دی اور فرمایا تھا۔ رسول خدا کا نام محمد قرآن میں 4 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144، سورہ احزاب آیت نمبر 4، سورہ محمد خود رسول اللہ کے نام سے ہے آیت نمبر 2، اور سورہ فتح آیت نمبر 29۔ رسول خدا کا نام احمد ایک دفعہ آیا ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ پروردگار عالم نے اس طریقے سے رسول خدا کو بلایا۔ توریت اور انجیل میں بھی جو ہے رسول خدا کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جیسے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ عرب میں قرآن مجید کے قبل کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلی آسمانی کتاب جو ہمارے لیے تھی وہ قرآن مجید ہے۔ اسلام کے قبل کے زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ صہیونی نے جو ہے خود سے تمام اسلامی آثار مٹھانے کی کوشش کی ہے، جتنے بھی فلسطین کے نام تھے ان کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب رسول خدا کی زندگی سے متعلق آپ کو بیان کرتے ہیں۔ رسول خدا کی یہودیوں کے ساتھ جو جنگی ہوئی ہے، پہلی جنگ جو ہے غزوہ بنی قینقاع۔ یہ یہودی جو تھے حسد میں جو ہے مسلم دشمنی پر اتر آئے تھے، پھر ان کو جلا وطن کیا گیا اور یہ خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ پھر غزوہ خیبر ہوا، خیبر کے یہودیوں کا مرکز تھا۔ مسلمان اور یہودیوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ بنی نذیر کے یہودیوں نے عہد شکنی کی، معاصرہ ہوا اور بھاگ کر یہ بھی جو ہے خیبر چلے گئے تھے۔ مولا علی نے یہودی کے غرور کو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر چلایا تھا، اس یہودی کا جو ہے سر قلم کیا تھا۔ قبیلہ بنی خزا، انہوں نے جو ہے مدینے پر حملہ کیا، ناکام ہوئے اور یہودی جو ہے مکہ چلے گئے تھے۔ اسے غزوہ المستلق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ خندق میں عرب مشرکین اور یہودیوں نے رسول خدا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ وہ عظیم و عالیشان لشکر بنا کر ابو سفیان کی قیادت میں آئے تھے اور جناب سلمان فارسی کے کہنے پر خندق کھودی گئی۔ مسلمانوں کو اس میں فتح نصیب ہوئی۔ مدینے کے یہودی جو بنی قریظہ تھے، اندر سے مدینے میں عہد شکنی کی، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، 25 دن میں ہتھیار ڈال دیے تھے۔ بنی نذیر کی عہد شکنی اور بنی قریظہ کی جنگ احزاب کہلاتی ہے، اور انہوں نے جنگ احزاب میں مدد کی، یعنی کہ جنگ خندق میں، اور اس کی وجہ سے شہر بدر ہونا پڑا، جس کے بعد تمام یہودیوں میں اسلام سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ جنگ خندق جنگ احزاب بھی کہلاتی ہے۔ خیبر میں 14,000 یہودی آباد تھے۔
قلعہ بند کر لیا تھا، رسول خدا نے خیبر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا، مرحب، انتر، حارث جیسے پہلوانوں کا خاتمہ کر کے خیبر کے تمام قلعوں کو فتح کر لیا تھا، جبکہ اہل فدق نے جنگ سے بچنے کے لیے اپنے علاقے رسول خدا کے حوالے کر دیے تھے۔ وہ فدق جو تھا رسول خدا نے بحکم خدا اپنی دختر جناب فاطمہ زہرا کے حوالے کر دیا تھا، اور اسلام میں بڑی حد تک جناب ختیجہ کے احسانات کا بدلہ دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ 7 ہجری میں جو ہے منبر رسول تشکیل پایا، عمرہ بجائے لایا گیا جو صلح حدیبیہ کی بنا پر ترک کر دیا گیا تھا۔ پھر رسول خدا نے دنیا کے سلاطین کو اسلام کا پیغام بھیجا، ایران کے کسریٰ، روم کے قیصر، حبشہ کے نجاشی اور عمان کے حاکم، مصر کے مقوقس اور بحرین کے سلطان، یمامہ کے بادشاہ اور بصرہ کے حکمران اور حاکم شام منظر بن حارث۔ جنگ موتا ہوئی جس میں 1,00,000 رومی فوجی تھے۔ لشکر اسلام کے زید بن حارثہ، جعفر طیار اور عبداللہ ابن روا شہید ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید جو ہے وہ واپس مدینہ آ گئے تھے۔ صحابی رسول مالک بن نویرہ قتل ہوئے تھے اور ان کی زوجہ کے ساتھ بدکاری کی تھی۔ یہ فتح مکہ کے ساتھ جو ہے کعبے کے جو ہے بت گرائے گئے۔ پھر جنگ حنین ہوئی۔ ہرقل روم نے جو ہے اسلام کو فنا کرنے کے لیے حملہ کیا تھا، لیکن مسلمان کامیاب ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد مشرکین سے برات کا اعلان ہوا، سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں۔ مشرکین نجس ہیں، مسجد الحرام کے قریب نہ آئیں۔ اور اس سے پہلے جو مشرکین کیا کرتے تھے کہ برہنہ ہو کر خانہ خدا کا جو ہے طواف کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا تھا۔ کافر جو ہے وہ جنت سے مایوس ہو جاتے تھے۔ 4 ماہ بعد جو ہے اسلام اپنے تفرفات میں آزاد ہوگا۔ عیسائیوں سے جو نجران تھے مقابلہ ہوا مباہلے کی صورت میں۔ حضرت عیسیٰ کو خدا منوانے کے لیے آئے تھے۔ عیسائیوں نے پنجتن کے مقابلے میں شکست تسلیم کر لی اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ 25 ذی القعدہ 10 ہجری کو آخری حج کے ارادے سے رسول خدا نکل پڑے، اور حج سے واپسی پر جو ہے غدیر کے میدان میں باحکم خدا اعلان فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ اس طرح اسلام کا آخری منصوبہ بھی مکمل ہوا اور آیت الیوم اکملت لکم دینکم کی سند دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جہاں کے نبی ہیں، سورہ اعراف کے آیت نمبر 158۔ آپ جن و انس کے رسول ہیں، سورہ احقاف کے آیت نمبر 29۔ آپ نبی امی ہیں، سورہ جمعہ ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ عنکبوت ہے اور سورہ شورى ہے۔ آپ خلق عظیم ہیں، سورہ قلم کی آیت ہے۔ آپ خاتم النبیین ہونا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 220۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107۔ آپ بشیر و نذیر ہیں۔ خدا اور رسول کی اطاعت کا حکم آیا 24 آیتوں میں۔ ہجرت حبشہ، سورہ مائدہ 83، نجاشی بادشاہ حبشہ کی مداح ہوئی ہے اس کے اندر۔ سورہ آل عمران 199، سورہ مائدہ کی 82 اور 86۔ ہجرت مدینہ کا سبب، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207، سورہ انفال کی آیت نمبر 30۔ غار ثور سے متعلق سورہ توبہ کی آیت نمبر 40۔ جنگ بدر، آل عمران کی آیت نمبر 13، 124، 123، 166، 167 اور سورہ انفال۔ پورا سورہ جو ہے وہ جنگ احد اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120، 121، 125، 139، 168 جو ہے وہ بدر صغریٰ تھی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 سے 84۔ صلح حدیبیہ فتح قرآن کی سورہ ہے، اس کی 4 نمبر۔ بیت رضوان یہ فتح کی آیت نمبر 18۔ جنگ خیبر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور فتح کی آیت نمبر 18 سے 20۔ فدق جو ہے بنی اسرائیل کا تھا 26۔ سورہ روم کی آیت نمبر 38۔ فتح مکہ، سورہ فتح کی آیت نمبر 27۔ جنگ احزاب، ان کے خندق 9 سے لے کے 25 تک آئے تھے۔ بنی قریظہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 26-27۔ بنی نذیر کے جو یہودی تھے ان کی جلا وطنی، سورہ حشر کی آیت نمبر 2 سے لے کے 6۔ جنگ حنین، اس میں جو ہے آیت نمبر 25 اور 26۔ سورہ توبہ، جنگ تبوک، سورہ توبہ کی آیت نمبر 38۔ مباہلہ ہوا، آل عمران کی آیت نمبر 61۔ جنگ بنی مستلق منافقون کے لیے 1 سے لے کے 8 تک، اور جنگ بنی سلیم، سورہ عادیات کی آیت نمبر 1 سے 5۔ امی کا جو لفظ ہے جناب عیسیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 یہودیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ روم کی جو فتح تھی، سورہ روم کی آیت نمبر 2 اور 4۔ غدیر خم جو آخری حج تھا رسول خدا کا، جس میں حضرت علی کی ولی عہدی کا ہوا تھا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اور 67۔ دین کا مال بھی ہوا اس کے بارے میں، اور دعوت ذوالشیرہ
سورہ شورا کی آیت نمبر 214، فرشتوں کا مدد کے لیے آنا سورہ آل عمران، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ احزاب میں موجود ہے۔ رسول خدا کے معجزات، ان کے معراج نبی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، سورہ نجم 9 سے لے کے 18، شق القمر ہوا آیت نمبر 4 سے لے کے 1، آپ نے لکھنا پڑھنا سیکھا نہ تھا، سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 48، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، کسی عام آدمی سے نہیں سیکھا تھا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 بھی ہے۔ شب ہجرت، مدینے سے حضرت علی رسول اللہ کے بستر پر، آیت نمبر 207، سورہ بقرہ۔ مہاجرین کی شان میں جو ہے ہجرت کی آیت آئی، سورہ نساء کی آیت نمبر 100۔ حضرت علی اور فواتم ثلاثہ، ان کے فاطمہ بنت پیغمبر، فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبیر کے لیے قرآن کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191، 195۔ وفات رسول خدا، قرآن کی آیت نمبر، سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ غزوہ تبوک، مسجد نبوی کی تعمیر، عقد مواخات، غزوہ ذات الرقہ، واقعہ افقہ حضرت عائشہ کے لیے ہے، صلح حدیبیہ، ذات السلاسل، تبلیغ سورہ برات، جنگ وادی الرمل، یمن میں تبلیغ کے لیے گئے مولا علی، رومیوں کی شکست پر رسول خدا کی کامیاب پیشن گوئی کیے، شیب ابی طالب مکہ میں ان کو رسول خدا ان کے پورے خاندان کو جو ہے حصار میں لے آئے تھے، حجۃ الوداع ہوا، جانشین بنانے کا حق صرف خدا کو ہے، حنین اور خیبر میں بھی میدان جنگ سے جو فرار ہوئے تھے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 25، اور احد کی جو جنگ میں بھی بھاگے تھے اس کی بھی آیت قرآن میں موجود ہے۔ سیونی کے لیے ایک شعر یاد آیا، سیونی کے فتنے کو بھی فتنہ نہ کہوں، جیسا دیکھا پڑا ہے اسے ویسا نہ کہوں، میرے چپ رہنے سے کیا بات سنور جائے گی، لوگ خود بھی تو سمجھتے ہیں کہوں یا نہ کہوں۔ فلسطین میں واقع شہر بیت المقدس میں موجود مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے جو حضرت سلیمان نے جنات سے تعمیر کرائی تھی، اور ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اس مسجد میں تشریف لے گئے تھے۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے برطانیہ اور امریکہ کے کہنے پر فلسطین کو 2 حصوں میں کر دیا تھا، ایک حصہ اسرائیل کو اور دوسرے حصے میں اردن، شام اور مصر اور گولان کی جو ہے پہاڑیاں ان کو دے دی تھی، لیکن مسلمانوں سے اسرائیلیوں نے اور صہیونیوں نے جنگ کری، جس کی وجہ سے تینوں ملکوں نے جو ہے اپنا اپنا قبضہ چھوڑ دیا تھا، اور یہ جو ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زمینیں بیچ دی تھی فلسطینیوں نے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ 2% فلسطینیوں نے کیا، اور ان کو غدار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جیسے عثمانی سلطنت کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں نے جو ہے ایکا کیا اور سلطنت عثمانی کو ختم کیا، اور اس کے بعد یہ آل سعود جو تھے انہوں نے سعودی عرب کا نام جو ہے وہ حجاز سے سعودی عرب رکھ دیا، یعنی کہ آل سعود کے نام پر۔ پھر یہ یہاں پہ آئے اور انہوں نے یہاں لوٹم ماری کی، پھر یہ عراق میں گئے، امام علی علیہ السلام کی اس وقت ولایت کا دن تھا، امام حسین کے حرم سے انہوں نے چیزیں چرائیں، سونا وونا سب نکال کے لے گئے تھے، کئی دفعہ حملہ انہوں نے کیا، جنت البرقی کو انہوں نے مسمار کیا، اور جنت المعلیٰ کو انہوں نے مسمار کیا، جہاں پہ رسول اللہ کی ازواج، رسول خدا کے صحابہ اور اہل سنت کے اماموں کی قبریں ہیں۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یوم القدس امام خمینی کا فتویٰ تھا، جو انہوں نے ماہ رمضان کے آخری جمعے میں 1979، جبکہ ایران کو بھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا آزاد ہوئے ہوئے، ان کے لیے فتویٰ دیا تھا کہ ان کی فلسطین کو آزاد کیا جائے۔ امام خمینی کا ایک فتویٰ تھا جو سلمان رشدی کے لیے تھا، جن کو واجب القتل امام خمینی نے کہا تھا، اور وہ آج تک ویلڈ ہے۔ اسی طرح مشرکین اور امریکہ کے خلاف اور کمیونزم کے خلاف اور یہ صہیونزم کے خلاف بیزاری 7 ذی الحجہ ان کے حج کے دوران مکہ میں ہر سال جو ہے یہ ایک ریلی نکلتی ہے۔ 1989 میں جو ہے روس کے صدر کو میخائیل گورباچوف کو خط لکھا تھا، جس میں کمیونسٹ حکمران کو دین کی طرف دعوت دی تھی۔ اس کے علاوہ مسلمانوں سے جتنے بھی معاہدے ہوئے، چاہے کیمپ ڈیوڈ کا ایگریمنٹ ہوا، چاہے اوسلو پیس ہوا، چاہے ابراہیم ہوا، جب بھی یہ معاہدے ہوئے اس کے بعد جو فلسطینیوں پر ظلم و ستم مزید بڑھ گیا، اور فلسطینیوں نے ہمیشہ قربانی دی۔ 75 سالوں سے فلسطینیوں کو بے جرم و خطا، بچوں کو، عورتوں کو کس طریقے سے مارا جا رہا ہے، دنیا بھر کے اندر مسلمان اور حکمران جو ہیں، مسلم حکمران، وہ بھی خاموش ہیں۔ میڈرڈ سمٹ ہوا تھا 1991 میں اسرائیل اور فلسطینی، لیکن انہوں نے اس کو منع کر دیا تھا، کیونکہ یہ PLO جو کہ فتح ہے، یہ فتح جو ہے یہ ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہی ہے، اور یہ جو ہے حماس کا بھی ساتھ نہیں دے رہے۔ اسی طرح اردن نے جو ایک معاہدہ کیا تھا 1994 میں
اسرائیل کے ساتھ، وہ بھی عرب دنیا کا سب سے بڑا معاہدہ ہوا تھا۔ پھر 1995 میں اسرائیل اور فلسطینی نمائندوں کے درمیان ناروے کے دارالحکومت میں اوسلو ہوا، لیکن اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا۔ پھر کیمپ ڈیوڈ ہوا 2000 میں امریکہ کے صدر کلنٹن اور پی ایل او کے درمیان، ان کے جس کے سربراہ تھے یاسر عرفات اور اسرائیل کے وزیر اعظم ایہود بارک، لیکن وہ بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ تمام مومنین و مومنات کی طرف سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے فلسطین کو جلد سے جلد آزادی نصیب ہو انشاءاللہ تعالی، اور جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو متحد ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا دوسرا ٹاپک جو آئے گا الاقصی طوفان کے اندر کس کس ملک نے کیا کیا کہا ہے، انشاءاللہ وہ اگلے جو ہے وائس کلپ میں آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔